جب امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہارون الرشید کی دور کے قاضی القضاء بالفاظ دیگر سپریم کورٹ کی چیف جج یا بالفاظ دیگر وزیر اعظم تھے، ایک مسئلہ سامنے آیا کہ بغداد میں ایک شخص نے 14ویں کا رات کا چاند نکلا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ گھر کی چھت پر، یہی سب کو میسر تھا گرمی کے ایام میں، گھر کی چھت پر جا کر جگہ بنا کر گرمیوں میں سوتے تھے۔ اس دور میں کی جو نعمتیں ہیں وہ اس دور کی بادشاہوں کو بھی حاصل ہیں۔ اس دور کے ٹھنڈا پانی، فریج، پنکھے، اے سی اس دور کے بادشاہوں کے پاس بھی یہ نعمتیں نہیں تھی جو آج اللہ پاک نے ہم میں سے ہر انسان کو عطا کی۔ تو گرمی کے ایام میں چھت پر جا کر لیٹ جاتے تھے، بس تھوڑی سی خنکی ہو جاتی، اسی میں سو جاتے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ایک شخص محو گفتگو تھا، اپنی بیوی پر پیار آیا اور کہنے لگے اپنی بیوی سے، اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوگی تو تمہیں 3 طلاق۔ وہ بیوی بھی کچھ علم حاصل کر رکھا تھا، وہ فوراً ہٹ گئی، کہا کہ پہلے یہ ثابت کرو کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ میں زیادہ خوبصورت۔ اس نے کہا تھا میں نے محبت میں کہا محبت میں تو کہا، لیکن مسئلہ اب شرعی بن گیا، کیا کیا جائے؟ اس وقت جہاں بھی جا کر کسی سے پوچھتا، بھئی طلاق واقع ہوگی 3 طلاق، بات ختم ہوگی۔ اب کیسے ثابت کرے کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ اس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہے؟ کسی نے اس کو کہا تم قاضی القضاء حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تلمیذ خاص ہے، شاگرد خاص ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اس کے پاس جاؤ، ان سے مسئلہ پوچھو۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص آیا، اس نے کہا یا حضرت مجھ سے سخت بھول ہو گئی، سخت۔ میں نے محبت میں آ کر اپنی بیوی سے کہا اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تمہیں 3 طلاق۔ اب تو لالے پڑ گئے، جہاں جاتا ہوں یہی کہا جاتا ہے 3 طلاق واقع ہو گیا۔ یا امیر کچھ کیجیے، سوچ میں پڑ گیا، پھر فرمایا جاؤ مبارک ہو تمہاری بیوی تم پہ حلال ہے، کوئی طلاق واقع نہیں۔ علماء نے کہا یا امیر کیسے، آپ نے کہاں سے یہ مسئلہ اخذ کیا؟ کہا قرآن سے، اللہ کی فرمان سے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کائنات میں سب سے خوبصورت تخلیق اللہ کی انسان، یہ چاند سے بھی خوبصورت ہے، ستاروں سے بھی خوبصورت ہے، کائنات کے ہر خوبصورت سے خوبصورت اللہ کی تخلیق انسان۔